شاعری، موسیقی، ادب، بہت ساری چیزیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا نہیں ہے، ٹھپ ہو رہا ہے. بہت سارے ہمارے کلچرل ساز جو تھے، الغوزہ اور اس کے ساتھ ساتھ بین، کئی چیزیں ایسی جو ہیں وہ ٹھپ ہو رہی ہیں. کوئی نہیں، اس طرف توجہ دی جائے. کم از کم ہماری شناخت ہے اور وہ دفن ہوئی جا رہی ہیں. مکالمہ ٹی وی کے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بنیادی طور پر ہم ہمیشہ اکانومی یا پالیٹکس کے اوپر بات کرتے ہیں. آج ہم نے دلوں کے تار چھیڑنے کی تھوڑی سی کوشش کریں گے اور ہمارے واہ کینٹ کے بڑے ہی زبردست پینٹر پرویز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ان کی پینٹنگز کے بارے میں اور یہ جو لینڈسکیپ اور جس طرح کی کاریگری اپنے ہاتھ کی استعمال کرتے ہیں، آپ سے ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے اس پہ فیڈ بیک بھی دینا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ کون کون سے ایشوز پہ ہم نے بات کی ہے، اور آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے دل سے کام کرتے ہیں یا دماغ سے کام کرتے ہیں؟ اچھا، یہ دل و دماغ کا کام ہے. یہ جو ہے نا، آپ کیسے کہہ لیں، مجھے اب اس کا اندازہ نہیں ہے کہ مجھے دلی خوشی ہوتی ہے یا دماغ کی خوشی. میرے خیال میں دونوں کی مل کے اگر کوئی ہو جائے تو ایکسیلنس یہ ملا جلا ہوتا ہے. یہ دل جو ہے نا، اب احساسات اور جذبات کا تعلق کس چیز سے ہے، دماغ سے ہے یا دل سے ہے. آپ دیکھیں کہ میرے پینٹنگ میں آپ میرے احساسات اور میرے جذبات دیکھیں گے. دل سے بھی ہے اور دماغ سے بھی ہے. آپ دیکھ لیں. ایک آپ نہیں سمجھتے کہ اس ملک کے اندر جہاں پہ مذہبی رجحانات بڑے زیادہ ہیں، وہاں پہ اس طرح کی پینٹنگز کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے؟ جی ایسا نہیں ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں ہے، یہ بالکل ہے. لیکن اب تو جو ہے نا، ہمارے ویسے بھی پاکستان میں جو جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں وہ سب یورپین ہی ہیں. اسکول آف تھاٹ جو ریئلسٹک ہے، امپریشنسٹک ہے، کلاسیکل ہے، یہ سارے یورپین ہی ہیں. پاکستان میں اگر ہے تو منیچر پینٹنگ کا ایک آپ انڈین اسلوب کہہ سکتے ہیں. مغلوں کے دور کا وہ پروان چڑھا ہے. باقی جو ہے ظاہر ہے وہ اور میڈیا نے اب آسان کر دیا ہے. اب اتنا جو ہے نا وہ فیلنگ نہیں ہوتی، کوئی ممانعت بھی نہیں ہے. آرٹسٹ کے ہاں کوئی بارڈر بھی نہیں ہے. مذہبی حوالے سے بھی کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے. میرے نزدیک مجھے پہلے شروع میں تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے. میں ابھی گندھارا کی ہسٹری بھی آپ نے ابھی میں دیکھ رہا تھا بدھا کی بنائی ہوئی ہے. جی تو آپ اس طرح کا بھی کرتے ہیں؟ جی، میں جب سے میں یہ آپ نے کس سے بنایا ہے؟ یہ بیسیکلی یہ جو چیز ہے بدھا کی آپ نے بنائی ہوئی ہے. ہاں، اس کو میں نے جدید میٹیریل میں بنایا. یہ فائبر گلاس کا جو اپاکسی ہوتا ہے، یہ اپاکسی میں نے بنایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ایز اٹ از پتھر میں ریپلیکا بنانا جو ہے وہ منع ہے. اس کا باقاعدہ قانونی طور پہ منع ہے. تو آپ کسی اور میٹیریل میں بے شک بنا لیں. اور یہ جو پینٹنگ آپ نے کی ہے، جی، یہ گھوڑا آپ کے سامنے تھا یا جسٹ یور امیجنیشن؟ جی، یہ میں ڈرائنگ جو کرتا ہوں وہ میں سامنے سے کرتا ہوں. چھوٹے اسکیل پہ بھی ڈرائنگ کر لیتا ہوں میں جہاں دیکھتا ہوں. گھوڑا میرے زندگی میں مجھے اس سے یہ جو میں نے پہلے ڈرائنگ کی تھی، میں 4 کلاس میں تھا تو گھوڑے کی ڈرائنگ کی تھی، جس پر مجھے میرے ٹیچر نے بڑا شاباش دی تھی. اس کے بعد وقتاً فوقتاً میں گھوڑے کو میں پینٹ کرتا ہوں. اس میں ایک چیز ہے کہ یہ وفادار بھی ہے. یہ اب کریکٹر جو ہے نا، پہلے تو ایک گھوڑا بنا لیتے تھے ہم کہ گھوڑا بنانا ہے پینٹ کا، لیکن جب اسٹڈی کی تو پھر کریکٹر. ایک میں آپ کو میرے جو دیکھنے والے ان کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اس گھوڑے کی تصویر دیکھیں تو محسوس اس طرح ہو کہ گھوڑا آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جی دیکھ رہا ہے. ایسے ہے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک کریکٹر جو ہے نا، اب میں اس میں دکھانا چاہتا ہوں. کہیں بھی پینٹنگ جہاں بھی ہے، وہ فگر ہے یا کسی جاندار کی ہے یا بے جان کی ہے،
لینڈسکیپ زیادہ کرتا ہوں. لینڈسکیپ میں زیادہ سچائی ہے. دیکھیں آپ جو ٹالی ہے وہ اندر باہر سے ہی ٹالی ہے. جو کینو ہے وہ کینو ہی دیتا ہے, کینو عام نہیں کہلاتا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ اور ہمارے معاشرے میں تو ہر چیز آپ کو مکس نظر آتی ہے. بدل رہی مکس ہے, اندر سے کچھ اور ہے, باہر سے کچھ اور ہے. ایسے ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ گھاٹیوں میں, یہ کھائیوں میں, یہ درختوں میں, یہ پہاڑوں چٹانوں میں, مرغزاروں میں جب چلا جاتا ہوں بڑا سکون ہوتا ہے. کتنے ایک دن ادھر رہتے ہیں یا جسٹ امیجن کر کے واپس آ جاتے ہیں؟ نہیں, ہفتہ بھی رہتا ہوں میں, 15 دن بھی رہتا ہوں. جب سے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے تو پھر تو میں کافی جو ہے ٹائم دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے اس کی پروموشن کے لیے یہ جو سارا کام آپ کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت کچھ اس کی ایگزیبیشن, یہ جس طرح آپ نے پی این سی اے کا حوالہ دیا, یا پرائیویٹ بھی لوگ ہیں, میں جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے, آپ کی نظر میں وہ کون سی سجیشنز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کی جائیں تو یہ کام اگلی نسلوں تک ہم بہتر انداز میں منتقل کر سکتے ہیں؟ اچھا, پی این سی اے جو ہے نا گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور بہت اچھی گیلری اسلام آباد میں بنی ہے. اور پی این سی اے تمام لاہور میں بھی ہے, الامرا بھی ہے اور کراچی میں بھی ہے. تو یہ کام کر رہے ہیں اپنی نوعیت کا جو ان کی پہنچ میں ہے, جتنی سی ان کے پاس ایبیلٹیز ہیں, فنڈ ہیں یا کیا, ہو تو رہا ہے. لیکن میرے نزدیک کوئی اتنا خاص میں مطمئن نہیں ہوں. جو آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہو؟ میرا خیال ہے کہ بہت اچھے آرٹسٹ جو ہیں اس وقت کام کرتے ہیں اور وہ بیچارے یہ اپنے آپ ہی میں رہتے ہیں, اپنے اسٹوڈیو میں ہی رہتے ہیں. اگر گورنمنٹ ڈھونڈے اور ایسے حالات پیدا کرے کہ آرٹسٹ کے لیے کوئی آسانی ہو. دیکھیں, آرٹسٹ کچھ میٹیریل بھی خرچ کرتا ہے. شاعری میں یہ ہے کہ ایک شاعر ہے, اس نے لکھ دیا اور کہیں بھی کلام پڑھ لیا, لیکن میں اپنی پینٹنگ کو کہیں بھی پیش کروں گا تو ایک تو پینٹنگ میں میٹیریل کا بھی خرچ ہے, اور پھر ان کو لے جانے کے لیے بھی وہ بھی ہے. تو ایسے ان آرٹسٹوں کو, پینٹر آرٹسٹ جو ہیں, ان کے لیے کوئی ایسا, مجھے کبھی کبھی فون کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں پینٹنگ لے آئیں, تو وہ میں صرف اور صرف لے آنے کے لیے میں اوائڈ کر جاتا ہوں. میں کہتا ہوں یار اتنا خرچ. سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کس آرٹسٹ سے انسپائر ہو کے آپ نے پینٹنگ شروع کی, یا آپ کس سے انسپائر ہیں؟ ہاں, میرے جو استاد جی ہیں وہ پروفیسر خالد اقبال ہیں, پی این سی اے کے وہ پروفیسر تھے. لینڈسکیپ کے بہت بڑے استاد تھے, اور انہوں نے اپنی میرے استادوں کے استاد تھے. ان کے شاگرد ہیں رشید خان صاحب, وہ میرے استاد تھے. اچھا, آپ نے باقاعدہ یہ سیکھا ہے؟ جی سیکھا ہے, پی این سی اے سے سیکھا ہے. کتنے سال آپ سیکھتے ہیں؟ یہ میں تو 7 سال جاتا رہا ہوں, جیسے بچے جاتے ہیں. حالانکہ وہ کورسز ہوتے ہیں, کوئی 6 مہینے کا, کوئی سال کا, کوئی 5 مہینے کا, کوئی 4 مہینے کا. میں نے سارے کورسز میں 7 سال جاتا ہی رہا ہوں. اچھا, ایک اور بات مجھے بتائیں, اگر پاکستان کے 3 جو میجر سٹیز ہیں, کراچی ہے, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, جی, ان میں سے تینوں میں سے کہاں پہ بہتر کام ہو رہا ہے؟ کراچی میں زیادہ ہو رہا ہے. جی, کراچی میں بہت ساری گیلریز کام کر رہی ہیں, اور آرٹسٹ بھی اچھے کام کر رہے ہیں وہاں پہ. اور پاکستان کے تمام آرٹسٹ تقریباً جو بھی پہنچ رکھتے ہیں وہ جاتے ہیں, کام بھی ایگزیبٹ ہوتا ہے. کراچی میں زیادہ ہے, اس کے بعد لاہور ہے. اچھا, آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ ایک تو ایگزیبیشن زیادہ کرے اور لاجسٹکس کے جو مسائل ہیں وہ حل کرے. اس کے علاوہ کوئی اور تجویز جو آپ سمجھتے ہوں کہ اس شعبے کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ ہمارے بہت سارے باقی بھی شاعری کے علاوہ مصوری کے علاوہ شاعری, موسیقی, ادب, بہت ساری چیزیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا نہیں ہے, ٹھپ ہو رہا ہے. بہت سارے ہمارے کلچرل ساز جو تھے, الغوزہ, اور اس کے ساتھ ساتھ بین, کئی چیزیں ایسی جو ہیں وہ ٹھپ ہو رہی ہیں. کوئی نہیں, اس طرف توجہ دی جائے, کم از کم ہماری شناخت ہے اور وہ دفن ہوئی جا رہی ہیں. فن کے حوالے سے
بہت سارے فنکار جو ہیں وہ اس چکر میں ہیں کہ کہیں ہماری پذیرائی ہو جائے، کام کتنا یا وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن پاکستانی آرٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے وہ خاطر خواہ کام نہیں ہو رہا۔ یہ بھی جیپ ہے اور 4x4، یہ شنکاری کے ساتھ ہی پیچھے جو ہے تھوڑا سا ایک اوپر منڈا گچھا کے نام سے جگہ ہے وہاں۔ اچھا سر، ہمیں سر یہ بتائیں کہ آپ جب یہ چیزیں پورٹرے کرتے ہیں تو آپ لوکیشن پہ جاتے ہیں یا آپ کی اپنی انویسٹیگیشن ہوتی ہے؟ جی لوکیشن پہ جاتا ہوں، باقاعدہ لوکیشن پہ جا کے اور میں پینٹ کرتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ وہاں ضروری نہیں ہے کہ ہو بہو وہی پینٹ کر دیا جائے، بلکہ جو میں کنسیو کرتا ہوں، جو پرسیو کرتا ہوں، ماحول، جو فیلنگز ہوتی ہیں، میں اپنی فیلنگز کو جو ہے نا پینٹ کرتا ہوں، اور وہ ایریا، وہ جگہ، اس کی بھی شناخت ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایز اٹ از ہی کلر لگا دیا جائے۔ کچھ میں تخلیق ہے یہ کہ میں اپنے آپ سے کچھ بیچ میں پیش کرتا ہوں، کچھ ہٹا دیتا ہوں۔ اچھا ایک اور بات بتائیں، ابھی تک آپ نے ٹوٹل کتنی پینٹنگز بنائی ہوں گی؟ سر پینٹنگ نمبرز میں یہ ہزاروں میں ہوں گی، ہزاروں میں ہوں گی۔ اور آپ کام کس طرح کرتے ہیں؟ یعنی آپ کس کلرز میں کرتے ہیں؟ آئل کے ساتھ کرتے ہیں؟ کون سی پینٹنگز آپ کرتے ہیں؟ آئل بھی کرتا ہوں، ایکریلکس بھی ہے۔ اب تو جدید میٹیریل آ گئے ہیں، کافی چیزیں آ گئی ہیں بازار میں۔ آئل بھی کرتا ہوں، واٹر کلر بھی کرتا ہوں، پیسٹل، ڈرائی پیسٹل، اور کچھ بھی نہ ہوا تو پینسل کے اسکیچ بھی پینسل سے شروع کر دیتا ہوں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں آپ کہ آپ جب یہ پینٹنگز کرتے ہیں تو آپ نے آج تک کوئی ان کی ایگزیبیشن بھی کی ہے؟ جی میرے سولو شو بھی ہوا ہے، ایک سولو شو ہوا ہے، باقی میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی میرا جو ہے PNCA نے کام بھیجا ہے، گروپ شو میں حصہ لیا ہے۔ SS حیدر ایوارڈ ہوتا ہے آباسین آرٹ کونسل میں، تو 2 دفعہ 93 میں نے 98 اور 93 اور 98 میں 2 دفعہ میں نے آل پاکستان کمپٹیشن۔ کتنے ایوارڈز آپ جیت چکے ہیں؟ سر میں کوئی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی مجھے ملا ہے جو میرے اپنے مانسہرہ ڈسٹرکٹ سے، تو یہ 4 میں ایوارڈ جیت چکا ہوں جو پاکستان لیول پہ ہوتا ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پاکستان لیول پہ یہ جو پینٹنگ فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ اچھا یہ تھوڑا سا ایسے ہے کہ یہ فیوچر کچھ ہے، برائٹ ہے یا ڈل ہے، اس میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میرا خیال ہے کہ آرٹسٹ عادت کا مجبور ہوتا ہے، وہ جو جینون آرٹسٹ ہے نا، اس کی مجبوری ہے کہ وہ اگر وہ گا رہا ہے تو وہ گویہ ہے، وہ گاتا رہے گا، اگر پینٹ سے کھیلنے والا ہے تو وہ رنگ سے کھیلتا رہے گا۔ لیکن پاکستان میں کوئی ایسا کوئی آپ کہہ لیں کہ ذریعہ معاش تو آرٹسٹ لوگ ایسے ہی ہیں اس میں۔ لیکن مجھے بتائیں کہ کمرشلی یہ وائبل ہے کام سارا کرنا؟ اتنا نہیں ہے ہمارے ہاں، اتنا نہیں ہے۔ جو پوزیشن ہماری آٹا، دال، چینی، یہ چیزیں نہیں پوری ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ خریدار نہیں ہے۔ صحیح ہے، آپ دیکھ لیں کہ بکتا ہے کیا نہیں بکتا۔ میں ڈھیر سارا کام کرتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے کہ میں کام کر لوں۔ ایک پینٹنگ جب تیار ہو جاتی ہے، وہ اگر 3 مہینے میرے پاس پڑی ہے تو میں اسے انجوائے کرتا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں ابھی تک کتنی پینٹنگز آپ نے بیچی ہوں گی؟ ہاں بیچی ہیں، کافی بیچی ہیں PNCA کے تھرو۔ جب کوئی بکتی ہے پینٹنگ اور آپ کو پسند بھی ہو، ہاں آپ جب نا ابھی شروع میں کہا کہ فرسٹ لو ہے آپ کی، جی، اس ٹائم کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیں کچھ ضرورت بھی ہے کہ ایک پینٹنگ بکتی ہے تو 10 پینٹنگ اور اس کی بن جاتی ہیں، یہ ہونا بھی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن
ایسے بھی نہیں بیچنا کہ کسی کمرشل اس مارکیٹ میں چلے جائیں، اس گرلی ویرلی میں بک جاتی ہیں، اور بعض اوق بندہ جب لے لیتا ہے پینٹنگ تو اس کی خوشی ہوتی ہے کہ کسی اچھے بندے کے ہاتھ لگ گئی پینٹنگ. اچھا یہ بتائیں کہ سب سے مہنگی پینٹنگ کون سی بیچی اور سب سے سستی کون سی بیچی؟ سب سے مہنگی پینٹنگ میری 3 لاکھ روپے کی بکی ابھی تک. اچھا جی. اور 8,000 کی بھی پینٹنگ بکی ہے، لیکن آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے. تو 8, 10, 15, 20 ہزار تک بک جاتی تھی تو مہنگی ہوتی تھی. ابھی جو حالات ہیں، ابھی جو ہے نا 3 لاکھ روپے تک پینٹنگ میں بیچ چکا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ جب آپ کو چیز بہت پسند ہو آپ کو، آپ بیچیں، تو یہ کریٹیوٹی بیسیکلی تو اسی طرح سے ہے جیسے بچے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اس ٹائم کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہاں نہیں لگتا. یہ دیکھیں یہ میرے پاس 14 سال پرانی پینٹنگ پڑی ہوئی ہے اور میں بیچ نہیں رہا ہوں. اچھا جی. یہ کیوں نہیں بیچ رہے آپ؟ یہ بس نہیں بیچ رہا ہوں کہ اس میں میرا کچھ کوئی خریدار ہی نہیں آیا یا آپ خریدار بھی آیا ہے. خریدار بھی آیا، بیچے ناٹ فار سیل. میں نے اس کو دیکھیں میں نے اپنے لیے رکھا ہوا بغیر فریم. کون سی جگہ کی پینٹنگ ہے یہ میرے اپنے علاقے کی ہے، مانسہرہ میں. یہ قربانیاں ایک جب دسمبر میں جب یہ قربانی کے جو پیڑ ہوتے ہیں نا وہ اورنج ہوتے ہیں، ان کے پتے جب گرنے آتے ہیں نا، تو یہ ایک خاص جگہ ہے. میں نے اس کو پینٹ کر کے رکھا ہوا ہے اپنے لیے. یہ مانسہرہ کے وہ گاؤں اور جو پہلے تو کچے تھے اب لیکن یہ پکے بھی بن گئے ہیں. خوبصورت ویلیوں میں ایک چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں کچے ٹریک بھی ہیں. وہاں اکثر جیپ پہ جو ہے نا سفر کرنا پڑتا ہے. 4x4 کے بغیر آپ جا نہیں سکتے. تو یہ وہ ایک سین میں نے کیپچر کیا ہے، کوشش کی. یہ ایبٹ آباد کی شملہ پہاڑی سے ایبٹ آباد کی جو جستی چادر چھت والے جو ہیں یہ چھتیں نظر آ رہی ہیں آپ کو. چیزیں دکھا رہا ہوں وہ یہ جو مانسہرہ، شنکیاری اور اگی اور ناراں کغان، یہ اس ایریے کی جو ہیں. یہ سرن کے جو پتھر اور یہ شنکیاری کے قریب جو ہے یہ پانی کے آبشاریں اور پتھر، اور یہ وہ شنکیاری کے قریب مانسہرہ میں ہے یہ. جی میں اصل میں لینڈسکیپ پینٹر ہوں، اور جس جگہ میں آنکھ کھولی ہے جہاں پیدا ہوا ہوں، آپ کو پتہ ہے مانسہرہ میں، تو مانسہرہ کا جو لینڈسکیپ ہے وہ میرے اندر رچا بسا ہوا ہے آج تک. ابھی بھی میں جب لینڈسکیپ بناتا ہوں تو میں مانسہرہ کا کغان، ناراں اور شنکیاری اور بٹل، اگی وغیرہ یہ سارے ایریے میں پینٹ کرتا ہوں. آپ کو میرے کام میں بہت سارا جو کام نظر آئے گا وہ مانسہرہ جو نیچر ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا دنیا میں جو ہے وہ جنت آپ کہہ سکتے ہیں. آبشاریں ہیں، مرغزاریں ہیں، پہاڑ ہیں، اور چیڑ دیاڑ بیاڑ کے جنگل ہیں، اور یہ ساری چیزیں میرے اندر بس وہ میرا پہلا عشق کہہ لیں کہ میں اس کو بھول نہیں سکا ہوں. پورٹریٹ بھی بناتا ہوں، اسٹل لائف بھی بناتا ہوں، لیکن لینڈسکیپ جو ہے نا یہ میرا شوق اصل میں یہی ہے.